محدثین حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی جن کی سینکڑوں تصانیف میں انتہائی مقبول فضائل اعمال ہے، جو آج امت مسلمہ کی اور عالم اسلام کی اکثر مسجدوں کے محرابوں پر منبروں پر آپ کو رکھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقبولیت حضرت کی اس کتاب کو عطا فرمائی۔ باقی آپ کی علمی اعتبار سے حدیثوں کی بہت ساری الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم وقال تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام غفلت سے آگے بڑھ منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ لے بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، سننے سنانے والوں کو اللہ اپنی دریائے رحمت سے قبول فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا۔ آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی بن جائے، نہ جانے کون سا نوالا زندگی کا آخری نوالا بن جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے جائیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، دادا بیٹے ہیں پوتے چلے گئے، نانا بیٹے ہیں نواسے چلے گئے، ماما بیٹے ہیں بھانجے چلے گئے، مریض بیٹے ہیں صحت مند چلے گئے۔ بہت ممکن ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو، بہت ممکن ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری قبر سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آدھار کارڈ پر تاریخ پیدائش مل جائے گی، آدھار کارڈ پر تاریخ جنازہ نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں اپنا آدھار کارڈ چیک کریں، ڈیٹ آف برتھ آپ کو ملے گی، ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں ملے گی۔ بہت ممکن ہے یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ ہماری لمبی امیدوں نے ہمیں دین میں بہت کمزور کر دیا، دینی اعتبار سے بہت کمزور بنا دیا۔ ہماری امیدیں بڑی طویل ہو گئیں، ہماری امیدیں بہت لمبی ہو گئیں۔ روایت میں آتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کسی صاحبہ نے بکری کا بھنا ہوا گوشت بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ بکری کا تازہ بھنا ہوا گوشت ہے، کسی گھر میں پہنچاؤ جہاں یہ اب کام آ جائے، کسی غریب کے گھر اس کو پہنچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھا ہے
پر پہنچے اور جا کر اس کو دستک دی، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے جواب آیا، ابو ہریرہ۔ وہ صاحبہ کہتی ہے، اے ابو ہریرہ آپ نے اس وقت ہمیں کیسے یاد کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ بکری کا تازہ بھنا ہوا گوشت ہے، اللہ کے نبی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، قبول کریں۔ وہ صاحبہ کہتی ہے، ابو ہریرہ میرے بچے تو کھا کر سو گئے ہیں، کسی ایسے گھر میں لے جائیے جہاں یہ ابھی کام آ جائے، میرے بچوں نے جو کھا لیا ہے کسی گھر میں لے جائیں، ایسے گھر میں لے جائیں جہاں معصوم بچے بھوک سے دل ملا رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کل کام آ جائے گا، رکھ لے، بڑی برکت والا ہے۔ لکھا ہے علماء نے، وہ صاحبہ کہنے لگی، وہ بیوہ کہنے لگی، اے ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے جا کر معلوم کر کے آؤ کہ میں کل تک زندہ رہوں گی، میرے بچے زندہ رہیں گے، اللہ کے نبی اگر فرمائے تو میں بے شک اس کو قبول کرتی ہوں، نہیں تو اے ابو ہریرہ سچ بات تو یہ ہے کل کب کس نے دیکھی ہے اللہ ہی جانتا ہے، ممکن ہے یہ رات زندگی کی آخری رات ہو۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو ہم دنیا دنی کے پیچھے زیادہ نہ بھاگیں، دنیا دنی کے پیچھے زیادہ نہ بھاگیں، یہ دنیا بڑی کھاؤ ہے، اس کا مزاج بڑا کھانے والا ہے۔ ہم نے ساری زندگی زمین کی پیداوار کو کھایا، ہم مرے زمین ہمیں کھا گئی، ہم ساری زندگی زمین کی پیداوار کو کھاتے رہے، ہم مرے یہ زمین ہمیں کھا گئی۔ سانپ ساری زندگی کیڑے مکوڑے کھاتا رہا، کیڑے مکوڑے کھاتا رہا، سانپ مرا، کیڑے مکوڑے سانپ کو کھا گئے۔ یہ دنیا بڑی کھاؤ ہے، اللہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جو اعمال مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں ان کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ دیکھو دنیا کی عزت مال سے ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی عزت اعمال سے ہوتی ہے۔ جو اعمال ساتھ جانے والے ہیں، جو اعمال آخرت میں کام آنے والے ہیں ان کا ذخیرہ اکٹھا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، اپنی نمازوں کو سنت کے موافق ادا کریں، تلاوت کلام اللہ کو محبت سے ادا کرنا سیکھیں۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ نانا جان نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، نانا جان نے فضائل رمضان میں لکھا ہے، نمازی جب جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، طمانینت کے بغیر نماز ادا کرتا ہے، رکوع سجود جلدی جلدی کرتا ہے، خشوع خضوع کے خلاف نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ نماز کہتی ہے دیعک اللہ کما دیعتنی، اللہ تجھ کو ایسے برباد کرے، ایسا ضائع کرے جیسا آج تو نے میرے رکوع سجدوں کو ضائع کیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی تو بات ہے، حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، پہنتے پہنتے برہنہ بے حجاب ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے احباب نمازوں سے بہت دور ہیں، بہت سے احباب اللہ کے گھر سے دور ہیں، بہت سے احباب تلاوت کلام اللہ سے دور ہیں۔ آج وہ اس مجلس میں نیت لے کے جائیں، اس مجلس سے نیت لے کر جائے کہ انشاءاللہ امام کے آگے لائے جانے سے پہلے نماز کا پابند بنوں گا، نماز کا عادی بنوں گا۔ عن قریب ہم امام کے آگے لائے جائیں گے، خود نہیں آئیں گے، چار لوگ لا کر ہماری چار پائی کو رکھیں گے، چار تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، پڑھو واسطے اللہ کے، درود واسطے رسول کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اللہ اکبر۔ امام کے آگے
آگے لائے جانے سے پہلے خدا را نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ بہت سے لوگوں کا مسجد میں جانے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، روزوں کو دل نہیں چاہتا۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ میرے گھر میں کوئی زبردستی نہیں آ سکتا، آپ کے گھر میں کوئی زبردستی نہیں جا سکتا، اللہ کے گھر میں کوئی زبردستی کیسے گھس سکتا ہے؟ مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگو، اللہ سے عرض کرو، اے اللہ میرے گھر وہ آتا ہے جسے میں بلاتا ہوں، تیرے گھر وہ آتا ہے جسے تو بلاتا ہے، اے کریم آقا مجھے اندر آنے کی توفیق عطا فرما دے، اے کریم آقا مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ میرے گھر وہی آتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، تیرے گھر وہ آتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اے کریم آقا تیری ایک چاہت کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری نظر کرم کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ایک عالم دین نے لکھا ہے کچھ دن اس نہج پر دعا مانگ کر دیکھ، اللہ پاک تجھے مسجد کا کھنٹا بنا دیں گے، اللہ پاک تجھے نماز کا پابند بنا دیں گے، اللہ پاک تجھے سجدوں کی لذت سے آشنا کر دیں گے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما، نمازوں کا ذوق عطا فرما۔ دیکھو نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سے اہم کوئی فریضہ نہیں، نماز سے بڑا کوئی آرڈر نہیں۔ سارا دین میرے آپ کے نبی کو زمین پر عطا کیا گیا، نماز آسمان پر بلا کر عطا کی گئی۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما۔ اللہ پاک جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ روٹی نہیں چھینتا، اللہ کپڑا نہیں چھینتا، اللہ دکان نہیں چھینتا، اللہ مکان نہیں چھینتا، اللہ سواری نہیں چھینتا، اللہ سب سے پہلے فجر کی نماز چھین لیتا ہے، فجر کے سجدے چھین لیتا ہے۔ اے کریم آقا تو ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے، سنت کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے، فقہ کا پابند بنا دے۔ دیکھو اللہ والوں کو کیسا کیا مقامات ملے، خدا کی قسم اللہ والوں کی نماز واقعی نماز ہوتی ہے۔ جب میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں دوپہر کے 11:30 بج رہے ہیں، میری چھوٹی بہن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، حالت چکر آ گئے، گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے فرمایا ابا کو بلا کر لاؤ۔ ابا خانقاہ میں تھے، اپنے کمرے میں تھے، اپنے حجرے میں تھے۔ ہمارے 2 مکان ہیں، ایک حضرت کا ہے، ایک مستورات کا ہے۔ حضرت والے میں مہمان آتے ہیں، خانقاہ چلتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، میں اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں۔ میں والد محترم کو بلانے کے لیے گیا تو ابا چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابا نے اتنی لمبی چاشت کی نماز ادا فرمائی، نماز کا سلام پھیرا، دعا مانگی اور فرمایا مجھے بلانے آئے ہو، کیا بات ہے، کیا بات پیش آ گئی؟ میں نے کہا بہن بے ہوش ہو گئی۔ ابا نے فرمایا حادثہ ہی کچھ ایسا ہے، حادثہ ہی کچھ ایسا ہے، بکری کا بچہ پالو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، بکرا پالو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، یہ تو ماں ہے، یہ تو حادثہ ہی ایسا ہے۔ والد محترم نے والدہ کے جنازے پر اللہ کی عزت کی قسم اشراق کی نماز نہیں چھوڑی، چاشت کی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم سر کے درد پر فرض نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرما دے، ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارا ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اللہ سے تعلق ہے لیکن کمزور ہے، قرآن سے تعلق ہے لیکن کمزور ہے، سنن و شریعت سے تعلق ہے لیکن کمزور ہے۔ دیکھو کمزور ایمان مسجد میں نہیں لائے گا، کمزور ایمان نماز پر نہیں لائے گا۔ ہمیں ایمان کی محنت کرنی ہے، ہمیں ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کا شوق عطا فرمائے، ایمان کا ذوق عطا فرمائے۔ ایک عالم نے لکھا ہے مسجد میں اذانیں نہیں لائیں گی، مسجد میں ایمان کی طاقت لائے گی۔ روزوں پر رمضان نہیں لائے گا، روزوں پر شعبان نہیں لائے گا، روزوں پر محرم نہیں لائے گا،
روزوں پر ایمان کی طاقت لائے گی، ایمان کی قوت لائے گی۔ نانا جان نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کا گزر ایک ایسے چرواہے سے ہوا جو چرواہا بکریاں لے کر چر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نانا جان نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہے سے کہا ہمیں تھوڑا دودھ دے دیجئے۔ چرواہے نے کہا صاحب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور امتحان کے فرمایا ارے اتنا بڑا ریوڑ ہے، اس میں سے ایک بکری ہمیں دے دے، ہم اس کو ذبح کریں گے، ہم خود بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے، بکری کی قیمت بھی ادا کریں گے۔ یہ چرواہا کہتا ہے حضرت میرے تو روزہ ہے، حضرت میرے تو روزہ ہے، غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، اس جلسہ گاہ کو قبول فرمائے، سننے سنانے والوں کو قبول فرمائے، محترم خواتین کو بھی قبول فرمائے۔ ہماری بہت سی خواتین، ہماری بہت سی مائیں بہنیں اللہ کا دین سننے کے لیے آئی ہیں، ان سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے آپ بھی دین پر استقامت کے ساتھ جمیں، سنتوں کا اہتمام کریں، شریعت کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں پورا دین لائیں۔ دیکھو اگر قرآن والی بنو گی تو قرآن والے جنو گی، نماز والی بنو گی تو نماز والے جنو گی، سنت والی بنو گی تو سنت والے جنو گی، شریعت والی بنو گی تو شریعت والے جنو گی، حیا والی بنو گی تو حیا والے جنو گی، حجاب والی بنو گی تو حجاب والے جنو گی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی اور آ کر کہا بابا دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، قحط پڑا ہوا ہے، نہ بارش ہے، نہ پانی ہے، نہ چارہ ہے، نہ چری ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ پتا ہے، نہ پتی ہے، زمینیں بنجر ہو گئی، کنویں خشک ہو گئے، تالاب خشک ہو گئے۔ خواجہ کوئی وظیفہ بتائیے، نماز بارش کی پڑھائیے۔ لکھا ہے کتاب میں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک ململ کا کپڑا لے کر آئے، ململ کا کپڑا لے کر آئے اور اسے آسمان کی طرف اٹھایا۔ ایک نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر ترشی کی تو ادا بن گئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ململ کا کپڑا آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک جھلک آسمان پر ڈالی، بادل آ گئے، بادل چھا گئے، دلی کی گلیوں میں ندیاں بہ گئی۔ یہ جماعت کہتی ہے بابا یہ کیا جادو ہے، یہ کیا کرشمہ ہے، بابا بتائیں۔ بابا کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے جس کو اوڑھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی، میں نے آج اللہ کو اس اوڑھنے کا واسطہ دیا، اس دوپٹے کا واسطہ دیا۔ اے اللہ یہ اس خاتون جنت کا دوپٹہ ہے جس کے سر کے بال ساری زندگی اس کا بیٹا نظام الدین اولیاء نہ دیکھ سکا۔ اے اللہ اگر اس خاتون جنت کا، کنیز فاطمہ کا تیرے یہاں کوئی مقام و مرتبہ ہے تو اس کی لاج رکھ کر آج دلی والوں کو پانی عطا فرما دے۔ دیکھو آج کی ماں اپنے بچے سے پانی مانگے، بچہ پانی لا کر نہیں دیتا۔ یہ کون سی ماں تھی جس کے اوڑھنے کی برکت سے اللہ نے ساری دلی والوں کو سیراب کر دیا۔ یا ربا نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے وقت و رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، میں تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال
دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے. محترم خواتین، آج نیت لے کے جائیں، ارادہ لے کے جائیں، عزم لے کے جائیں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں گے، فکریں کرو گی، اللہ کی مدد آئے گی. دیکھو تم نے کوشش کی، تمہیں بریانی بنانے آ گئی، کباب بنانا آ گیا، کوفتے بنانے آ گئے، نہ جانے کیسے کیسے پکوان، کیسی کیسی ڈشیں آپ تیار کرتی ہیں. آپ کوشش کریں گی، آپ کو نماز بھی آ جائے گی، آپ کو اخلاق بھی مل جائیں گے، آپ کو سنت بھی ملے گی، نبی کی محبت بھی ملے گی، نبی کا تعلق بھی ملے گا. لگے 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 اللہ ضرور عطا کرے گا. میری ماں و بہنوں، جمو اللہ کے دین پر جمو، ایمان پر جمو، استقامت کے ساتھ اللہ کی ذکر میں جمو. اللہ تعالی ہماری خواتین کو محنت کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس عورت میں یہ 4 صفات ہوں گے، یہ 4 خوبیاں ہوں گی، وہ VIP راستے سے جنت میں داخل کی جائے گی، بغیر حساب کے جنت میں داخل کی جائے گی. ہمیں یقین ہے نبی کی بیٹیاں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گی. ہمیں یقین ہے نبی کی ازواج بغیر حساب کے جنت میں جائیں گی. قربان جائے آمنہ کے جان کالی کملی والے پر. اس نے امت کی ماں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو ایک حدیث بتائی. قربان جائے اللہ کے نبی پر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس عورت میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی وہ VIP راستے سے جنت میں پہنچائی جائے گی. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. میری بہنوں ان 4 صفات کو اپنے اندر لاؤ. نمبر 1، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرے. نمبر 2، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے. نمبر 3، اپنے شوہر کی سچے دل سے فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے. اللہ ہماری خواتین کو توفیق عطا فرمائے. نمبر 4، اپنی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت کرے، تنہائیوں کو پاک کرے. ایسی عورت VIP راستے سے VIP کوٹے میں جنت میں داخل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہماری خواتین خدا را آج نیت لے کر جائے، ارادہ لے کر جائے، عزم لے کر جائے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی 4 دیواری میں، اپنے بچوں میں پورا دین لے کر آئیں گے، مکمل شریعت لے کر آئیں گے. سب سے بڑا مدرسہ، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے بڑی یونیورسٹی ماں کی کوک ہے، ماں کی کوک ہے، ماں کی کوک ہے، ماں کی گود ہے. اے اللہ ہماری خواتین کو نیک سیرت بنا دے، سنت والا بنا دے. میرے نانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ نے آپ پیٹی میں لکھا ہے، میرے نانا کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب نے مکتب میں پڑھنے کے لیے بٹھایا تو انہوں نے پاؤ سپارہ اپنے استاد محترم کو حفظ سنا دیا. استاد محترم نے بچے سے سوال کیا کہاں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. کہاں پڑھا؟ نہیں پڑھا. کس سے پڑھا؟ نہیں پتا. حضرت کے استاد نے حضرت کے گھر میں کہلایا، آپ کے بچے نے پاؤ سپارہ حفظ سنایا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت کے والد نے حضرت کی والدہ سے ذکر کیا. آپ کی والدہ ماجدہ فرمانے لگی میں نے تو پڑھایا نہیں، ہاں جب میں دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھ کر دودھ پلاتی تھی، اللہ کا ذکر کر کے دودھ پلاتی تھی، باوضو دودھ پلاتی تھی. اس کا اثر ہو سکتا ہے آج کی ماں موبائل دیکھ کر دودھ پلا رہی ہے، سیریل دیکھ کر دودھ پلا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دودھ پلا رہی ہے. ناچنے والے کیوں پیدا ہو گئے؟ گانے والے کیوں پیدا ہو گئے؟ حکم گول کیوں پیدا ہو گئے؟ ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھ رہے ہیں، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھ رہے ہیں. دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے، میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا
कीड़ा धान को खा गया, अनाज का कीड़ा अनाज को खा गया। 15वीं सदी का नाम लेवा मुसलमान मेरे नबी की शरीयत को खा गया। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह माफ फरमा दे। हाकिम वक्त को बुरा ना कहो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो, पर्दे के पीछे की जिंदगी को पाक करो, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, बकरी का दिल हो या भेड़िए का दिल हो, मेरे अल्लाह के कब्जे में है, मेरे अल्लाह के कब्जे में है, मेरे अल्लाह के कब्जे में है। हाकिम वक्त को बुरा ना कहो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो, पर्दे के पीछे की जिंदगी को पाक करो। तेल की कमी पर भी दिया बुझ जाता है, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तेल की कमी पर भी दिया बुझ जाता है, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कुतुब तवारीख में लिखा है, एक जमात को रवाना फरमाया एक कबीले को फतह करने के लिए। बड़ी जमात है, बड़े बड़े सहाबा हैं, छोटी सी बस्ती है, काम नहीं हो रहा है। इस जमात के अमीर ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत उमर की खिदमत में कासिद भेजा। हजरत इतनी बड़ी जमात है, छोटी सी बस्ती है, अल्लाह की मदद रुकी है, हजरत कुछ तो बताएं। हजरत ने फरमाया, किताब में लिखा है, देखो साथियों का कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। हजरत ने गौर किया तो कुछ साथियों की वजू में मिसवाक छूट रही थी। मिसवाक के छूटने पर अगर अल्लाह की मदद हट सकती है, आज तो जिंदगी से सारा दीन निकल गया, सारी शरीयत निकल गई, सारा कुरान निकल गया। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह करम फरमा दे। हम बागी बनकर जी रहे हैं, बागी बनकर जी रहे हैं, दुश्मनी पर नहीं उतरे, हम बगावत पर उतरे हैं। औरतों को हुक्म दिया, टखने ढांको, सांप को घुटने खोलकर स्कूल में जा रही है, कॉलेज में जा रही है। मर्दों को हुक्म दिया, टखने खोलो, सांप को टखने ढांक रहे हैं। ए अल्लाह तू रहम फरमा दे, हम तो बागी बनकर जी रहे हैं। ए अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा, हिदायत वाली जिंदगी अता फरमा, हिदायत वाली रातें अता फरमा, हिदायत वाला खान पान अता फरमा, हिदायत वाला कल्चर अता फरमा। आए हो तो नियत लेके जाना, इरादा लेके जाना, अज़्म लेके जाना, पूरे दीन पर जमेंगे, पूरी शरीयत पर जमेंगे। ए अल्लाह तू हम सब पर रहम फरमा दे, हम सब पर करम फरमा दे, सही फैसला लेने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ने हमें दीवाना नहीं बनाया, पागल नहीं बनाया, मजनून नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें अकल अता फरमाई है। देखो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करो। एक कुछ नहीं होता, एक कुछ नहीं होता, 99 एक के बगैर 100 भी नहीं होता। एक कुछ नहीं होता, लेकिन एक के बगैर 99 भी 100 नहीं होता। दो कुछ नहीं होता, दो के बगैर 98 100 नहीं होता। मैंने माना 3 कुछ नहीं होता, लेकिन 3 के बगैर 97 भी 100 नहीं होता। अल्लाह ने अकल दी है, अकल का सही इस्तेमाल करो। ए अल्लाह तू हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे हाल पर करम फरमा, हमें अकल का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। सही फैसला लेने वाले बनो, सही फैसला लेने वाले बनो। अल्लाह ताला की मददें जरूर आएगी। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम बादशाह गुजरा है, हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम हुक्मरान गुजरा है। कुतुब तवारीख में लिखा है, उससे बड़ा जालिम बादशाह नहीं कोई आया। उसने अपनी तलवार से 1 लाख लोगों की गर्दनें कलम की हैं, और उसके हुक्म पर, उसके ईमा पर कितनों की गर्दन कलम की गई। इसको कोई मुअर्रिख सही तौर पर न लिख सका। लिखा है किताब में, हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक औरत आई और आकर कहने लगी, हज्जाज तेरी जालिम फौज हमारी बस्ती के तमाम मर्दों को उठाकर ले गई, उसमें मेरे घर के भी 3 हैं। हज्जाज उन्हें छोड़ दे। हज्जाज हंसकर कहता है, अरे दीवानी, ये जेल वन में है, ये वन में है, यहाँ तो आता है, यहाँ से वापस नहीं जाता है। वो पैरों में गिर जाती है और कहती है, जेल बनाने वाला तू, कवानीन बनाने वाला तू अगर ऑर्डर करता है तो काम हो सकता है। हज्जाज कहते, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ, बैतुल्लाह का वास्ता देती हूँ, हबीबुल्लाह का वास्ता देती हूँ, कलामुल्लाह का वास्ता देती हूँ, रसूलुल्लाह का वास्ता देती हूँ। हज्जाज ने जालिम फौज को बुलाया और कहा कि इस औरत को साथ लेकर जाओ और इसके घर के 3 मर्दों को निकाल कर लाओ। हज्जाज बिन यूसुफ के कहने पर उन तीनों को लाया गया। हज्जाज ने कहा, इन 3 में से एक को छोड़ा जाएगा, बोल किसे छुड़वाना चाहती है। ये कहने लगी, हज्जाज ऐसा न कर, हज्जाज ऐसा न कर, मेरे लिए तीनों अजीज हैं। हज्जाज कहता है, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी फैसला ले, जल्दी सोच,
لکھا ہے کتب تواریخ میں اس عورت نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا حجاج اس کو چھوڑ دے. حجاج نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے. تیسرے نمبر پر کون ہے؟ یہ میرا شوہر ہے. حجاج ہنسنے لگا. حجاج ہنسنے لگا اور کہنے لگا ارے دیوانی اپنے بچے کو جیل میں سڑا رہی ہے, اپنے شوہر کو جیل میں سڑا رہی ہے, چھوٹے بھائی کو لے کر جا رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگی حجاج تو نے مجھے اختیار دیا, میں نے اس کے مطابق اس کو چنا, کیوں ہنس رہا ہے, کیوں میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حجاج نے کہا اچھا یہ بتا تو نے یہ فیصلہ کیوں لیا, آج تو یہ بتا دے. حجاج سے یہ صاحبہ کہنے لگی میں جوان ہوں, میں جوان ہوں, حسین و جمیل ہوں, بچے بھی اور مل جائیں گے, شوہر بھی مل جائیں گے, میرا باپ بوڑھا ہو گیا, میری ماں بوڑھی ہو گئی, مجھے بچہ نہیں ملے گا. لکھا ہے کتب تواریخ میں حجاج کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور کہا تو تینوں کو لے جا. اگر ایک ظالم بادشاہ کرم کر سکتا ہے تو کیا اللہ کرم نہیں کر سکتا؟ میرا آقا کرم نہیں کر سکتا؟ میرا مولا کرم نہیں کر سکتا؟ اپنی زندگیوں کا رخ بدلو, اپنی زندگی میں پوری شریعت لاؤ, اپنی زندگی میں قرآن لاؤ, اپنی شادیوں میں قرآن لاؤ, اپنی تجارتوں میں قرآن لاؤ. آج قرآن ہمارے دروازے پر آ کر کہتا ہے مجھے اندر آنے کی اجازت دو. ہم کہتے ہیں جب کوئی مرے گا تب یاد کر لیں گے, جب کوئی مرے گا تجھے یاد کریں گے. یہی اللہ کا کلام ہماری دکان پر جا کر بزبان حال کہتا ہے مجھے تجارت میں جگہ دو. ہم کہتے ہیں ابھی کوئی نہیں, بعد میں آنا, تو مدرسے چلا جا, تو خانقاہ میں چلے جا, ابھی ہمیں تیری حاجت نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اپنی خوشیوں میں قرآن کو لانے کی توفیق عطا فرما, اپنے غموں میں, اپنی خوشی میں, اپنی تجارت میں, اپنے معاشرے میں, اپنے میں, اپنی زندگی میں قرآن کو لانے کی توفیق عطا فرما. آئے ہو تو نیت لے کے جانا, ارادہ لے کے جانا, عزم لے کے جانا کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلوں گا, زندگی میں تبدیلی لے کر آؤں گا. اب نبی نہیں آئیں گے, نبی کی حدیثیں آئیں گی, ابو بکر نہیں آئیں گے, عمر نہیں آئیں گے, عثمان نہیں آئیں گے, علی نہیں آئیں گے, حسن نہیں آئیں گے, حسین نہیں آئیں گے. ان کی باتیں آئیں گی, ان کے اقوال آئیں گے, ان کی باتیں سنانے والے آئیں گے. کتنے اوتار آئے, کتنے باوقار آئے, کتنے شاہ سوار آئے, کتنے گل بہار آئے. اے نبی آپ نہ آئے, آپ کے پیغام برابر آئے. کتنے اوتار آئے, کتنے باوقار آئے, کتنے شاہ سوار آئے, کتنے گل بہار آئے. اے نبی آپ نہ آئے, آپ کے پیغام برابر آئے. محلے میں, گلیوں میں, کوچوں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, پلینوں میں, پلینوں میں, اندھیروں میں, اجالوں میں, زندوں میں, مردوں میں, سوتوں میں, شہیدوں میں, سہاگنوں میں, بیواؤں میں اللہ اپنے نبی کے فرامین بھیج رہا ہے. اے اللہ ہمیں نبی کی حدیثوں کو سن کر زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواتین اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, سنت پڑھائیں, شریعت پڑھائیں, فقہ پڑھائیں, ڈاکٹر بناؤ, لوئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, ماسٹر بناؤ, مسٹر بناؤ, منسٹر بناؤ, بیرسٹر بناؤ, لیکن قرآن کے ساتھ, نماز کے ساتھ, دین کے ساتھ, سنت کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, فقہ کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ. ہمارا بچہ صبح سویرے اٹھ کر سنت کے موافق وضو کرے, نماز ادا کرے, قرآن پڑھے, پھر دنیا پڑھنے کے لیے جائے, اللہ کی مدد آئے گی. حیدرآباد میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا, نمازی بنایا, داعی بنایا, انجینئر بنایا. حیدرآباد میں ایک ماں نے کتاب میں لکھا ہے اپنے بچے کو حافظ بنایا, نمازی بنایا, داعی بنایا, انجینئر بنایا. انجینئر بننے کے بعد اب ملازمت کی تلاش ہوئی, ملازمت کی تلاش ہوئی. انجینئر صاحب نے, حافظ صاحب نے ایک نیوز پیپر میں, ایک اخبار میں پڑھا کہ فلاں کمپنی کو کچھ ملازموں کی حاجت ہے, کچھ انجینئروں کی تلاش ہے. خواہش مند حضرات اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. انجینئر صاحب نے اس نمبر پر رابطہ قائم کیا اور انٹرویو کی تاریخ آنے پر انٹرویو دینے کے لیے اس مقام پر پہنچے جہاں انٹرویو چل رہا تھا. حافظ محترم جا کر ہال میں بیٹھ گئے. حافظ محترم کی انٹرویو کی باری آئی, آپ کو اندر بلایا. کمپنی کے مینیجر نے کھڑے ہو کر شیک ہینڈ کیا, ہاتھ ملایا, کہا
कंपनी आपको सेलेक्ट कर चुकी है, आप कल से अपनी सर्विस ज्वाइन करें। हाफिज साहब ने कहा, साहब आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे, आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब तलब नहीं किया, क्या बात है, आपने मुझे क्यों चुना है, क्यों सेलेक्ट किया है, कुछ तो बताएं। क्या मेरे माथे पर मेरी डिग्री लिखी है? आपकी नजर वॉश बेसन पर पड़ी, उसमें नल चल रहा था, पानी बह रहा था, आपने जाकर उसको बंद किया। कंपनी को आपकी अदा भा गई, पसंद आ गई। अभी तक कंपनी ने आपको सेलेक्ट नहीं किया, आपने कंपनी को नफा किया, नुकसान से बचाया। कंपनी आपको अच्छी सैलरी देगी, अच्छा वजीफा देगी, अच्छी तनख्वाह देगी। आप कंपनी को कहां से कहां ले जाएंगे? साहब जाइए, हमारा आपने दिल जीता है, आप जाएं, कल से आप जरूर आए। हाफिज साहब घर गए, माँ ने पूछा क्या रहा? हाफिज साहब कहते हैं अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने मुलाजमत मिली। माँ कोई डिग्री काम ना आई, तेरी तरबियत काम आ गई, तेरी तरबियत काम आ गई। माँ तू कहती थी पानी अल्लाह की दी हुई नेमत है, पानी को जाये होने न देना। माँ कोई डिग्री काम ना आई, कोई मेहनत काम ना आई, तेरी नूरानी पाकीज़ा ईमानी इरफानी कुरानी तरबियत काम आ गई। माँ एक मर्तबा तूने कहा था बेटा पानी बहुत बड़ी नेमत है, इस पे गौर कर, ऊपर से नीचे आए तो बारिश कहलाता है, नीचे से ऊपर जाए तो भाप कहलाता है, पत्ती पर गिरे तो शबनम कहलाता है, पत्ती से निकले तो अरक कहलाता है, आंख से निकले आंसू कहलाता है, जिस्म से निकले पसीना कहलाता है, जमा हो जाए झील कहलाता है, बह पड़े तो नहर कहलाता है, मोहम्मद मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे कौसर कहलाता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की रगड़ पर निकले तो आबे ज़मज़म कहलाता है। बेटे पानी को कभी ज़ाय मत करना, अल्लाह पानी का हिसाब ले ले तो तेरा जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसमें ज्यादा सखी न बनना, पानी में बहुत सखावत न दिखाना, इसमें इसराफ न करना, इसको समझ के इस्तेमाल करना। कौन कहता है डॉक्टर न बनाओ, लॉयर न बनाओ, प्रोफेसर न बनाओ, मास्टर न बनाओ, मिस्टर न बनाओ, मिनिस्टर न बनाओ, बैरिस्टर न बनाओ, अरे कुरान वाला बनाओ। फिर तुम्हारा बच्चा किसी डिग्री में जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, खुदा की कसम हुजूर का दीन जिंदा होगा, नबी की शरीयत जिंदा होगी, ईमान जिंदा होगा, उम्मत को इसके इल्म से नफा होगा। ए अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह करम फरमा, अपने बच्चों को हाफिज जरूर बनाओ, हाफिज जरूर बनाओ। देखो कुरान का सिलसिला नबी तक जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये नबी तक नहीं गया, अबू बकर तक नहीं गया, उमर तक नहीं गया, उस्मान तक नहीं गया, अली तक नहीं गया, ये यहूदियों पे जाकर खत्म हुआ, ईसाइयों पे जाकर खत्म हुआ, नसरानियों पे जाकर खत्म हुआ, दीन के दुश्मनों पर जाकर खत्म हुआ। ये कुरान का सिलसिला मोहम्मद मुस्तफा पर पहुंचा। मैंने अपने उस्ताद से कुरान हिफ्ज किया, उन्होंने अपने उस्ताद से कुरान हिफ्ज किया, उन्होंने अपने उस्ताद से कुरान हिफ्ज किया, उन्होंने अपने उस्ताद से कुरान हिफ्ज किया। ये बाकीला नूरानी सिलसिला आमना के चांद काली कमली वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। अपने बच्चों को खुदारा हाफिज बनाना, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारी कब्र पर बैठकर तुम्हारा बच्चा पूरा कुरान पढ़ सके। अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ सके। ए अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, जलसगाह को कबूल फरमा, हमारे हजरत को कबूल फरमा। हमें हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, इस्तिकामत के साथ, जमाओं के साथ पूरी शरीयत पर जमने की तौफीक अता फरमा, शरीयत मुतहरा का इस्तेज़ार अता फरमा। हमारे जवानों से आखिरी मुअद्दबाना इल्तिमास है, दरखास्त है, तन्हाई में नेट न चलाना। हमारे जवान, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी माएं तन्हाई में नेट न चलाए, तन्हाई में स्क्रीन टच न चलाए। जिसने तन्हाई में नेट खोल लिया, खुदा की कसम उसका ईमान खत्म हो जाए, उसका ईमान कमजोर हो जाए, मुत्तकी का तकवा चला जाए, मुत्तकी का तकवा चला जाए। अल्लाह इससे बचने की तौफीक अता फरमा। तन्हाई में न चलाना, मोबाइल में, मोबाइल की स्क्रीन पर, नेट की दुनिया में घुसकर, फेसबुक में घुसकर बुरे मनासिर न देखना। कल को हमारी बच्ची भी जवान होगी, कल को हमारी बहन भी जवान होगी, कल को हमारी बेटी भी जवान होगी। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे। तेरे अमाल के छींटे तेरी औलाद पर होंगे, मेरे अमाल के छींटे
میری اولاد پر ہوں گے، جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ دیکھو میری تنہائیاں اگر پاک ہیں تو اللہ میری نسلوں کو پاک بنائے گا۔ اے اللہ ہمیں تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو بکری کے بچے نالی میں نہیں جاتے، کتے کے پلے نالی میں جاتے ہیں۔ بکری کے بچے گند نہیں کھاتے، کتے کے پلے گند کھاتے ہیں۔ کبوتر کے بچے گند نہیں کھاتے، کبے کے بچے گند کھاتے ہیں۔ کھان پان کا اثر پڑتا ہے۔ ہم گندگی میں گھسیں گے، ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اس جلسے کو قبول فرمائے، جلسہ گاہ کو قبول فرمائے، آئی ہوئی خواتین کو قبول فرمائے۔ ہماری خواتین فجر کی نماز کے لیے خود بھی اٹھیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنی بچیوں کو اٹھائیں، اپنے مردوں کو اٹھائیں، انہیں مسجد میں بھیجیں۔ چھوٹے بچوں کو اپنی ساتھ برابر میں مصلی پر کھڑا کر کے نماز پڑھائیں، مشق کرائیں، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی گھر والی نے اپنے 4 سالہ بچی کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا۔ میں نے کہا 4 سالہ بچی ابھی سے ایڈمیشن کرا دیا کہ عادت پڑ جائے گی، ابھی سے عادت ہو جائے گی۔ میں نے کہا نماز کو نہیں سوچا، نماز کی عادت پڑ جائے، نماز کی عادت پڑ جائے، اللہ کے آگے جھکنے کی عادت پڑ جائے، رکوع سجدے کی عادت پڑ جائے، سارا معاشرہ خراب ہو گیا، ساری بستیاں خراب ہو گئیں۔ کوئی ایک صوبہ نہیں، کوئی 2 صوبے نہیں، کوئی ایک ملک نہیں، پوری دنیا گند میں بھر گئی۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، کوئی بات اچھی لگی ہو تو عمل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی دریائے رحمت سے بار بار ایسی مجلسوں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نیت لے کے جانا، کچھ ارادہ لے کے جانا، کچھ عزم لے کے جانا۔ سب سے پہلی نیت کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا بن کر جیوں گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا بن کر جیوں گا۔ دوسری نیت کہ انشاءاللہ اپنے بوڑھے والدین کو وقت دینا سیکھوں گا۔ انہیں ڈرائی فروٹ نہ کھلاؤ، انہیں پھل نہ کھلاؤ، انہیں تھوڑی دیر وقت دے دو، اسی پر بھی دعا دے دیں گے۔ ہمارے پاس وقت دینے کو، ماں باپ بڑھاپے سے نہیں گھبراتے، ماں باپ بیماریوں سے نہیں گھبراتے، ماں باپ موت سے نہیں گھبراتے، ماں باپ تنہائی سے گھبراتے ہیں، کوئی وقت دینے والا نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے حق میں یہ ہوگی ماں باپ کو وقت دینے والے بنے، ماں باپ کو وقت دینے والے بنے۔ نہ ہو سکتا ہے میری ماں کی یہ سال میری ماں کا آخری سال ہو، سب کچھ ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دسترخوان پہ سب کچھ ہے، ماں کے ہاتھ کی روٹی نہیں ہے، ماں کے ہاتھ کی چٹنی نہیں ہے کہ ماں کو جلدی۔ اے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے جوان، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ درخت کٹ جائے گا۔ اے جوان، ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ درخت کٹ جائے گا۔ ہم کیا جانے جس روٹی کو ٹھکرا کر ہم جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس روٹی میں ماں کا آنسو گرا ہو، اس روٹی پہ ماں کا آنسو گرا ہو۔ بعض مائیں آٹا گوندتی ہیں رو کر، آٹے میں آنسو گرتے ہیں، ہم انہی روٹیوں کو ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، ماں باپ کی سچے دل سے قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔